IMF کے 6 رکنی وفد کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات ہوئی ہے۔ بخاری صاحب، آج بڑی اہم نوعیت کی ملاقات تھی جو 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس ملاقات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے IMF کے وفد کو عدالتی نظام، اصلاحات بارے بھی آگاہ کی ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملاقات پہلی دفعہ ہوئی ہے چیف جسٹس سے IMF کا وفد، میری وزڈم میں پہلی دفعہ ملا ہے۔ اوبجیکٹو ٹھیک ہے، ان کا مین پرپز یہ ہے کہ جو فورن انویسٹرز یہاں آئیں گے ان کی سرمایہ کاری کو تحفظ کے لیے آپ کے پاس کیا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ obviously ان کی یہ خواہش ہوگی کہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ہاں عدلیہ کے سسٹم میں فلاز کیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس نے وفد کو یہ کہا ہے کہ ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم آپ کو مکمل معلومات فراہم کریں، کیونکہ وفد کو اس قسم کی گفتگو تو حکومت کے ساتھ کرنی چاہیے نا۔ لیکن بالکل ٹھیک ہے، حکومت کے ساتھ یہ گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ 30واں وفد تھا IMF کا جو پاکستان آیا ہے۔ اس سے پہلے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ چیف جسٹس سے ملاقات کی ہو IMF کے وفد نے، یا ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے؟ اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے تو آپ کو ابتدا میں ہی بتایا ہے۔ دیکھیے، IMF از این انٹرنیشنل آرگنائزیشن، بالکل جو فورن انویسٹمنٹ آئے گی اس کا بہت تعلق ہے IMF سے، اس لیے کہ IMF نے جو قرضے دیے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے تو واپس ہونے ہیں نا، اور یہ سارا جو پیرافینیلیا ہے یہ ایک دوسری چیز سے جڑا ہوا ہے۔ جی تو بنیادی پرپز ان کا یہی تھا کہ جو فورن انویسٹر آئیں گے ان کی انویسٹمنٹ کو پروٹیکشن کے لیے عدلیہ کے پاس کیا سسٹم، کیا آپشنز ہیں، ٹھیک سسٹم کیا، ہاؤ ول یو انشور کہ وہ ان کا ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جہاں تک ریفارمز کا تعلق ہے وہ اپوزیشن کو بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ بھی ہمارے پاس لے کے آئیں جو تجاویز ہیں، ہم نے حکومت سے بھی کہا ہے، اور کیونکہ ریفارمز کے ایجنڈے کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ جی عدلیہ کے سسٹم میں ریفارمز کی بات آج کی نہیں ہو رہی ہے، بہت پرانی ہو رہی ہے، اور ریفارمز آنی چاہیے۔ 26ویں آئینی ترمیم اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ جوڈیشری جو ہے اس میں پینڈنسی آف کیسز، سب سے زیادہ کروول میٹر جو تھا وہ یہ کہ 54 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں مختلف عدالتوں کے اندر پاکستان کی۔ از دیٹ اے گڈ تھنگ؟ تو کیوں ججز نئے نہ مقرر کیے جائیں، کیوں تعداد نہ بڑھائی جائے ان کی؟ یہ وہ لاجک ہے جو بہت جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو چکی ہے اس وقت، اس کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو اور اہم ڈیولپمنٹس ہیں، بخاری صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں۔ بخاری صاحب، جس طرح سے یہ وفد ابھی پاکستان میں موجود ہے، یحییٰ آفریدی صاحب نے یقینی طور پہ ان کو کنونس بھی کیا ہوگا، لیکن جو پاکستان میں اندر منظرنامہ بنا ہوا ہے آپ کے سامنے ہی ہے، عدالت ججز کی اپوائنٹمنٹ اور اس معاملے جتنے بھی ایک ڈیوائڈ سا آگے ہے۔ اور بخاری صاحب، کیا لگتا ہے کہ جو اصلاحات ہیں اس بارے میں، یا جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے اس بارے میں پاکستان نے IMF کو کنونس کر لیا ہوگا، خاص طور پہ یحییٰ آفریدی صاحب جن سے ملاقات بھی ہوئی، اور کیا لگتا ہے جو فائدہ پاکستان اٹھا سکتا ہے IMF سے؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، وہ یہاں پر ہماری عدلیہ کے سسٹم کو ریفارم کرنے نہیں آئے، بالکل میک شور کرنے آئے کہ یہاں پہ جسٹس مطلب سسٹم جو ہے یہ تاثر اگر دیا جا رہا ہے یا لیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں آ کے پاکستان کا عدالتی نظام ٹھیک کریں گے، یہ میرے خیال سے بہت بڑا مس نومر ہے۔ ان کی کچھ کوئریز ہیں اور میں نے یہ بھی بتا دیا آپ سے کہ کس حوالے سے ہیں، ان کا جواب ان کو دیا گیا ہوگا۔ اینڈ obviously جب انٹرنیشنل لیول کا وفد آتا ہے اور چیف جسٹس جیسے اہم عہدے کے شخص سے ملتا ہے تو بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی، ہمارے پاس اس کی پوری کی تفصیل نہیں ہے موجود، لیکن ابھی تک ہم نے اس وفد کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں سنی ہے یا کوئی ایسی بات باہر نہیں آئی ہے جس سے وہ ناخوش ہوں یا کنونس نہ ہوئے ہوں۔ تو میرے خیال سے اس ملاقات میں جو سوال لے کے وہ آئے تھے ان کے جواب ان کو مل گئے، اینڈ the delegation is satisfied to the extent that we haven't heard one word negative about that meeting۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آگے بڑھے میرے خیال سے، کیونکہ IMF سے تو چھٹکارا مل جانا چاہیے۔ بانی PTI نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے جی، ایک عدد خط جو ہے وہ انہوں نے عدلیہ کو بھی، آج کل نا میں نے کل بھی کہا تھا اپنے پروگرام میں کہ خطوط غالب کا سلسلہ جاری ہے، کب تک جاری رہے گا یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ 2 خط پہلے بھی لکھے تھے انہوں نے آرمی چیف کو بھی، اس سے پہلے بھی ایک چیف جسٹس کو خط لکھا گیا تھا، ابھی کل علیمہ خان نے کہا کہ ایک خط اور لکھا جا رہا ہے اور ایک خط یہ آ گیا ہے، تو خطوط کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس خط کے حوالے سے چیف جسٹس کا کہنا یہ تھا کہ اس کے اندر کچھ سیریس نوعیت کے نکات جو ہیں وہ اٹھائے گئے تھے اور اس کا جائزہ لینے کے لیے نارمل کورٹس اہل نہیں ہیں، یہ معاملہ دیکھیں گی جو آئینی بینچز ہیں، اور اسی لیے انہوں نے وہ خط جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی کو بھیج دیا ہے جو آئینی بینچز کے حوالے سے ہے، کہ وہ اس کے اندر دیکھیں کس حد تک اس کو، یعنی اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، کس حد تک اس کو اس کے اوپر پروسیڈنگز چلائی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لیکن ایک بات اور بھی کہی ہے انہوں نے، ان کا یہ بڑی عجیب بات ہے
کہ وہ خط لکھتے ہیں وہ مجھ تک بعد میں پہنچتا ہے, میڈیا کے پاس پہلے پہنچ جاتا ہے. اور یہ میں ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی, کہ آپ ہر وہ نیگیٹو کام کریں, ہر وہ الٹ کام کریں جس سے میڈیا کی سکرینز کے اوپر پی ٹی آئی چھائی رہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو illogical تھی, جو ناقابل قبول تھیں, جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تھی, لیکن اس کے اوپر اتنا فین لیکن فیئر بخاری صاحب اوپن لیٹر کا تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا, بانی پی ٹی آئی جس طرح سے اوپن لیٹرز لکھ رہے ہیں, آرمی چیف کو لکھا, دیکھیں اوپن لیٹر کی ڈیفینیشن میں پہلے آپ کو بتا دوں. جی جی when you say letter then something has to be in writing, number one. جی it has to be addressed to someone. بالکل بالکل. اوپن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ متعلقہ شخص کو بھی آپ نے بھیج دیا اور میڈیا کو بھی دے دیا. That is the definition of an open letter. بالکل. That is accessible to people at large. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا کہ آپ نے سوچا اور سوچ کے آپ نے اپنے دو بندوں کے کان میں کچھ کہا اور آپ نے کہا ہم نے اوپن لیٹر لکھ دیا ہے, یہ حماقت ہوئی ہے نا پچھلی دفعہ. جو چیف کے خط تھے کہاں ہیں وہ؟ ایک ٹویٹ میں کوئی ذکر ہے, اور باقی جو ان کے بندے تھے, چاہے وہ گوہر تھے, چاہے وہ فیصل چودھری, لیکن وہ تو کہہ رہے تھے ہمیں لیٹر ملتا بھی ہے تو شاید وہ جواب نہیں دیں گے. دیکھیں وہ الگ بات ہے نا, پھر آپ کہہ کیوں رہے ہیں کہ ہم نے خط لکھا ہے؟ دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری خواہش ہے, یہ ہمارا بیان ہے, لیکن جب آپ خط کی بات کرتے ہیں تو وہ پہلے ایڈریسی کے پاس پہنچنا چاہیے, پھر آپ اس کو میڈیا کو ریلیز کریں. یہی نارمز ہیں دنیا بھر میں, ان کو آپ رسپیکٹ کریں یا نہ کریں, وہ تو ہمارے یہاں ویسے کون سی چیزیں پہلے رسپیکٹ ہو رہی ہیں جو یہ رسپیکٹ ہو رہی ہیں. اچھا جی, چیف جسٹس صاحب نے جناب ایک کام اور بھی کیا ہے, آپ کو یاد ہے کچھ ججز نے بھی خط لکھے ہوئے ہیں نا؟ جی بالکل, کہیں سینیرٹی کے حوالے سے ہیں, کہیں بیرونی مداخلت کے, یعنی بیرونی سے مراد یہ کہ اداروں کی طرف سے مداخلت کے خطوط بھی ہیں. 6 نے ایک لکھے تھے, 7 نے ایک لکھے تھے. تو ان خطوں کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں خدا را سسٹم کو چلنے دیں. اب ان خطوط کی وجہ سے ایک انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بننے سے رہ گیا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ اپنی ریزرویشنز رکھیں, ڈسکس بھی کریں, بٹ سسٹم کو جیوپرڈائز نہ کریں. میرے خیال سے دیٹس اے سینسیبل تھنگ. دیکھیں بخاری صاحب جس طرح سے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ خط لکھنے والے ججز کی وجہ سے ایک اہل جج سپریم کورٹ کا حصہ بنتے بنتے رہ گیا ہے, یہ کس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ بتائیں کون سے جج ہیں؟ 2 کنٹروورشل ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جن میں سے انہوں نے جانا تھا محسن اختر کیانی صاحب تھے, اور دوسرے وہ کہ ان کا بھی نام بھلا سا نام ہے, ابھی آ جائے گا یاد. جی جی. تو یہ 2 ججز جو ہیں ان میں سے ایک بن گیا ہے اور ایک نہیں بن سکا ہے. چیف جسٹس کی گفتگو میں اتنی لاجک, میاں گل حسن اورنگزیب کی بات کر رہے ہیں آپ, دیکھیں نا آپ کو تو یاد ہونے ہی تھے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے ججز سے, یا تقاضا کہہ لیجئے کہ لیٹ دا سسٹم ورک, لیٹ دا سسٹم ناٹ کم ٹو اے ہالٹ, کیونکہ اس میں سب کا نقصان ہوگا. ٹھیک, آگے آ جائیں جناب. ابھی ایک اہم حصہ رہتا ہے اس کا, آپ نے سنا ایک ڈوسری روڈ تیار کر لیا ہے. بالکل. یہ بھی خطوط کی ہی ایک صنف ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں, یہ پاکستان کے امیج کو ڈسٹورٹ کرنے کی پہلی کوشش نہیں ہے. سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ 2 صوبائی وزراء جو پی ٹی آئی کے تھے اور ایک شوکت ترین صاحب جو مرکز میں وزیر خزانہ تھے, انہوں نے جاتے جاتے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا تھا کہ پاکستان کو قرضے مت دیں. یہ تھی ملک کی خدمت, کتنی اعلیٰ خدمت ہے ملک کی. اس کے بعد جب آپ نے دیکھا بات نہیں بنی ہے تو پھر آپ نے واشنگٹن میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ہیڈ آفیسز کے سامنے مظاہرے کر دیے. وہ ایک ہوتے ہیں, کیا نام ہے ان کا, گل ٹائپ چیز, وہ گیلی ٹائپ چیز جو ہے وہ انہوں نے وہاں لیڈ کر کے مظاہرے کر دیے. از دیٹ پاکستان سروس؟ ڈو یو تھنک دیٹس اے گریٹ تھنگ ٹو ڈو؟ شیمفل, کنڈیمیبل, کیونکہ آپ پاکستان کے امیج کو برباد کر رہے ہیں. آپ کا دشمن نہیں کر رہا ہے, بھارت نہیں کر رہا ہے, آپ کے اپنے بندے کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈوسیئر ہے, اس طرح سے خطوط کا سلسلہ نکلا ہے. بانی پی ٹی آئی نے چیف آرمی سٹاف کو بھی خط لکھے, اب چیف جسٹس کو خط لکھا, اور پھر آگے آئی ایم ایف کو بھی ایک ڈوزیئر تیار کر رہے ہیں بھیجنے کے لیے. تو بخاری صاحب کیا لگ رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو, یا بانی پی ٹی آئی کو؟ آپ نے پروگرام میں پہلے بات کی تھی کہ شاید وہ انٹرنیشنلی اپنے کیس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کے کیا عزائم ہو سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ اس کا پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن ان حرکات کا پاکستان کو نقصان ضرور ہوگا. پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی ہوگا. دیکھیے, میں نے پہلے بھی بیشتر مرتبہ کہا ہے, یو ہیو اے ویری اسٹرانگ پوزیشن ان سائڈ پاکستانی پارلیمنٹ. جی, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے, چاہے وہ سینٹ ہے, چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہے, کے پی کے میں تو حکومت ہی آپ کی ہے, میجورٹی آپ کے پاس ہے. خدا کے لیے
آپ اپنی اس اسٹرینتھ کو استعمال کر کے اس حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں اور وہ کام کروائیں جس کا آپ کو فائدہ ہوگا. مثال کے طور پہ نئے الیکشن کی بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں دھاندلی زیادہ الیکشن ہے. بلڈ اپ اے کیمپین, ٹیک دا ادر پولیٹیکل پارٹیز ود یو اینڈ دین آسک فار دا فریش الیکشنز. مگر آپ کی روایت کیا ہے؟ آپ تو اچھی خاصی الیکٹڈ اسمبلیوں میں اپنی حکومت ہو تھوڑی جائیں گے. میں عرض کروں نا, پہلے مجھے مکمل تو کر لینے دینا. آپ کی روایت کیا ہے؟ کے پی کے اسمبلی استعفیٰ, نیشنل اسمبلی استعفے, پنجاب اسمبلی استعفے, تباہی کی نا اپنی, بربادی کر لی خان صاحب نے اپنی اس اپنے شوق جنوں میں. تو اگر اس سے پاکستان کی جمہوریت سٹرانگ ہو رہی ہے, اس سے اگر پارٹی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو مبارک ہو آپ کو. میں 10,000 دفعہ آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں. ٹھیک, دس از اے سیلف ڈسٹرکشن. بالکل. پی ٹی آئی نے کہیں نہ کہیں کچھ ایسی حکمت عملی یا کچھ ایسی اسٹریٹجیز بنائی جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. اب ایک ڈوزیئر جو لکھنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف IMF, دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوتا ہے.